اس خاص جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم کچھ بہت ہی منفرد کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سورۃ الرحمن کو محض پڑھیں گے نہیں، بلکہ اس کی ساخت، اس کے الفاظ کی ترتیب اور اس میں چھپے ہوئے ایک کمال کے ردم کا ایک بصری مطالعہ کریں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی متحرک اور زندہ کتاب کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کھلتا ہوا دیکھ رہے ہوں۔ تو چلیے الفاظ اور معنی کے اس زبردست سفر کا فوراً آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس مطالعے کا خاکہ کچھ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم مرحلہ وار آگے بڑھیں گے۔ شروعات ہوگی کائناتی توازن سے، پھر ہم تخلیق کے جوڑوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد فنا و اختیار کے تصورات، پھر اچانک آسمانوں کے پھٹنے کے وہ لرزہ خیز مناظر، اور آخر میں جنت کے پرسکون انعامات۔ تو آئیے سیدھے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے کائنات کے اس زبردست توازن سے۔ ابتدائی آیات ہی یہ واضح کر دیتی ہیں کہ کس طرح اس کائنات کی بنیاد ایک ہمہ گیر توازن اور الہی ہدایات پر رکھی گئی ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ متن فوراً ہی انسان کی تخلیق کو اس کے بولنے اور سیکھنے کی صلاحیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ یعنی انسان کی پہچان صرف اس کے مادی وجود سے نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی اصل طاقت اس کے بیان اور اس کے علم کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی طاقتور آغاز ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے زمین کی نعمتوں کی ایک انتہائی خوبصورت اور منظم فہرست پیش کی جاتی ہے۔ پھل، غلاف والی کھجوریں، بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے ایک شاندار دسترخوان بچھا دیا گیا ہو۔ یہ وہ بنیادی مادی نعمتیں ہیں جو ہر مخلوق کی بقا اور خوشی کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ اور پھر ہمارے سامنے وہ مشہور اور گہری سطر ابھرتی ہے جو اس پوری صورت میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ یہ محض ایک سوال نہیں ہے، یہ اس پوری قرات کی دھڑکن ہے، ایک ایسا ردم جو آپ کو پڑھتے ہوئے رکنے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب ہم اپنے جائزے کے دوسرے حصے کی طرف موڑتے ہیں جو تخلیق کے جوڑوں کے بارے میں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں سے متن ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا ایک جوڑا، ایک ساتھی یا ایک مقابل موجود ہے۔ مثال کے طور پر انسان اور جن کی تخلیق کو ہی لے لیجئے۔ ان کے بنیادی عناصر کو بالکل آمنے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ایک طرف کھنکھناتی ہوئی بچتی ہوئی ٹھوس مٹی ہے اور دوسری طرف آگ کا وہ شعلہ جس میں دھواں تک نہیں۔ یہ ایک حیران انگیز اور متضاد جوڑی ہے جو ذہن پر ایک گہرا بصری نقش چھوڑتی ہے۔ اور ہاں، یہ جوڑے صرف انسانوں اور جنوں تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ ردم پوری قدرتی دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر، پھر زمین کے ان دو سمندروں کا ذکر جو ساتھ ساتھ بہتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، مگر ان کے درمیان ایک ایسی نادیدہ آڑ ہے جسے وہ پار نہیں کر سکتے، اور انہی سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ کیا شاندار منظر کشی ہے! کائنات کے ان حیرت انگیز جوڑوں اور عجائبات کی اس طویل فہرست کے فوراً بعد ایک بار پھر وہی طاقتور سوال لوٹ آتا ہے۔ یہ بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ تمام توازن، یہ تمام جوڑے آخر کس کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے ہم اپنے سفر کے تیسرے اور ایک قدرے سنجیدہ حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ اچانک متن کا رخ تخلیق کی خوبصورتی اور زندگی سے مڑ کر دنیاوی زندگی کے ناگزیر انجام کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ فنا کے بارے میں ایک انتہائی دو ٹوک اور حتمی بیان ہے۔ اس نے ایک ہی لمحے میں سب کچھ سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف یہ عارضی اور مٹنے والی دنیا ہے اور دوسری طرف ایک ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا خالق۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قاری پر ایک عجیب سی خاموشی اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ اور ٹھیک موت اور فنا کی اس زبردست یاد دہانی کے بعد یہ سوال پھر سامنے آتا ہے۔ فنا کے سیاق و سباق میں اس جملے کا آنا واقعی انسان کو اندر تک ہلا دیتا ہے اور ایک گہری سوچ میں دھکیل دیتا ہے۔ اب ذرا دل تھام لیجئے، کیونکہ ہم متن کے سب سے شدید اور سنسنی خیز حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں الفاظ کا بہاؤ اچانک تیز ہو جاتا ہے اور ہم روز جزا کی کائناتی اتھل پتھل کے مناظر کے بیچوں بیچ جا پہنچتے ہیں۔ چشم تصور سے اس منظر کو دیکھیے۔ آسمان پھٹ رہا ہے اور اس کا رنگ لال گلاب یا پگھلے ہوئے تیل کی طرح سرخ ہو گیا ہے۔ یہ کوئی معمولی منظر نہیں ہے۔ الفاظ کی یہ شدت اور یہ رنگ اتنے طاقتور ہیں کہ پڑھتے ہوئے تناؤ اپنے بالکل عروج پر پہنچ جاتا ہے۔
پھر فوراً ہی ان لوگوں کے انجام کی انتہائی لرزہ خیز تفصیلات شروع ہو جاتی ہیں جنہوں نے بغاوت کی۔ کوئی طویل پوچھ گچھ نہیں، بس مجرم اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، انہیں پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اور وہ جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بھٹکتے پھریں گے۔ مناظر اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ قاری سے پاتا۔ اور پھر آگ، دھوئیں اور کھولتے پانی کے عین بیچ یہ مانوس جملہ ایک بار پھر گونجتا ہے۔ سزاؤں کی ان لرزہ خیز تفصیلات کے درمیان اس جملے کی موجودگی آپ کو ایک زوردار جھٹکا دیتی ہے، ایک ایسا متضاد اثر جو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ لیکن پھر ایک گہرا سانس لیجئے، ہم اس مطالعے کے آخری اور سب سے خوبصورت باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ ڈرا دینے والے مناظر یکدم ختم ہوتے ہیں اور ان کی جگہ ایک انتہائی پرسکون اور دلکش راحت لے لیتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف تھا، 2 باغات کا وعدہ ہے۔ ذرا ان تفصیلات کو محسوس کریں، گھنی اور دور تک پھیلی ہوئی شاخیں، میٹھے پانی کے 2 مسلسل بہتے ہوئے چشمے، ہر پھل کی 2 قسمیں اور ریشم کے نرم بستر۔ یہ الفاظ دماغ میں کتنا پرسکون اور ٹھنڈا احساس جگاتے ہیں، ہے نا؟ ان پرسکون شاخوں اور میٹھے چشموں کے بیان کے بعد جب یہی سوال دوبارہ پوچھا جاتا ہے تو اب اس کا احساس بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اب یہ ڈرا نہیں رہا بلکہ نرمی سے شکر گزاری کا احساس دلا رہا ہے۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، متن 2 اور باغات کا ذکر کرتا ہے، اور یہاں زبان کے استعمال میں ایک بڑا ہی دلچسپ اور باریک فرق ہے۔ پہلے باغات میں چشمے آرام سے بہہ رہے تھے، مگر یہاں چشمے ابلتے ہوئے یا فوارے کی طرح اچھلتے ہوئے بتائے گئے ہیں، اور ان کا رنگ اتنا گہرا سبز ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ ٹھہر جائے۔ جنت کے ان درجات میں ساتھیوں کی تشبیہات پر بھی غور کریں۔ پہلے درجے کی جنتوں میں ساتھیوں کو یاقوت اور مونگے جیسے قیمتی چمکتے ہوئے جواہرات سے تشبیہ دی گئی ہے، جبکہ دوسرے درجے میں انہیں خیموں میں محفوظ انتہائی نیک اور خوبصورت حوریں کہا گیا ہے۔ یہ زبان اور شاعری کا ایک بے حد حسین استعمال ہے۔ اور ان دل فریب اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ ہی اس سورت کی وہ مرکزی اور دڑکتی ہوئی آیت اپنی آخری بار ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور بالآخر اس شاندار بصری اور صوتی سفر کا اختتام اس پرجلال آیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ شروع سے اب تک کے سفر کو ذہن میں لائیں تو یہ آخری آیت سورت کے اس عظیم الشان آغاز کے ساتھ بالکل جڑ جاتی ہے۔ یہ ایک مکمل دائرہ بنا دیتی ہے کہ بے شک ساری نعمتیں، تمام تر جلال اور عظمت بس اسی ایک رب کی ذات کے لیے ہے۔ تو اب جب کہ ہم اس سفر کے اختتام پر ہیں، میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے، محض ایک بار بار دہرایا جانے والا سوال اور الفاظ کا ایک خاص ردم کسی بھی عبارت کو محسوس کرنے کا ہمارا پورا تجربہ کیسے بدل دیتا ہے۔ کلاسیکی ادب اور بالخصوص مذہبی صحائف میں تکرار اور توازن محض اتفاق نہیں ہوتے، یہ براہ راست ہمارے دل اور دماغ کو چھونے کا ایک انتہائی طاقتور ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس دلچسپ اور گہرے جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔